بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ تمام اسلامی بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، چونکہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا ذکر ہے، تو اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو درود پاک سے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب بتاؤں گا، اور ساتھ ہی 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا۔ میرے عزیزو، جو لوگ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن، دل کو، اس کی روح کو کیزا اور پاک صاف بنا دیتا ہے، دنیاوی پریشانیوں کا بوجھ دل و دماغ سے نکال دیتا ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے سنوار دیتا ہے۔ جو مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ وہ بھی درود پاک کی برکت سے حل فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک سے متعلق پہلا پوچھے جانے والا سوال یہ ہے: 1.25 مرتبہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جس سے ہماری تعداد پوری ہو جائے؟ تو میرے عزیزو، اس کا جواب آسان سا اس طرح سے ہے: کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر 1.25 مکمل کر سکتے ہیں۔ درود پاک کا ایک ہی سیغہ پڑھ کر 1.25 مکمل کریں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک مکمل سیغہ نہیں پڑھتے بلکہ بدل کر درود پاک کے مختلف سیغے پڑھتے ہیں، ایسا کرنا بھی بہت اچھا اور مستحب عمل ہے۔ بس نیت 1.25 کی ہے، وہ آپ کوئی سا بھی سیغہ پڑھ کر پورا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کیا خواتین حیض کی حالت میں درود پاک پڑھ سکتی ہیں؟ تو میرے عزیزو، میں اس پر 2 مکمل ویڈیو بتا چکا ہوں، تو آج پھر آسان سے الفاظ میں بتاؤں گا۔ خواتین حیض کی حالت میں درود پاک پڑھ سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال کچھ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے: کیا درود پاک بغیر وضو کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہاں میں ہے، یعنی کہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک سے متعلق ایک بہت بڑا سوال پوچھا جاتا ہے: کیا درود پاک پڑھنے سے رجت ہو سکتی ہے، یا درود پاک پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو میرے عزیزو، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب اور کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھو۔ میرے عزیزو، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ درود پاک سے رجت نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے وظائف کرنے کی وجہ سے جو رجت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی درود پاک کی نسبت سے ختم فرما دیتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے کے بارے میں حکم دے چکے ہیں۔ اگلا سوال جو اکثر درود پاک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی نہیں میں ہے، درود پاک پڑھنے کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذوق، شوق اور محبت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے اب میں آپ کو 1.25 مرتبہ درود پاک میں ختم کرنے کا طریقہ بتاتا چلوں۔ طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ روزانہ 3125 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، تو 40 دنوں میں آپ کا 1.25 مرتبہ درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے لیے روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا مشکل لگتا ہو، تو وہ اپنے حساب سے جتنی تعداد میں آسانی سے پڑھ سکتا ہے درود پاک پڑھتا رہے۔ ایک دن وہ لمحہ بھی آ جائے گا جب آپ کا نام بھی 1.25 درود پاک پڑھنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر کثرت درود پاک کی وجہ سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور 1.25 کا وظیفہ ضرور پورا کریں، لیکن 1.25 پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ درود پاک پڑھیں۔